ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ غامض کے حاکم کے ساتھ غامض قلعہ کی طرف جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ آگے آبادی آ گئی، لہٰذا گھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک دواخانے پر پڑی جس پر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ یہ سلطان کی فطرت میں شامل تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر ایک چیز کو باریک بینی کی نظر سے دیکھتے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قافلے کے سپاہیوں کو آہستہ ہونے کا حکم دیا اور خود اس دواخانے کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر سلطان ایوبی نے لوگوں سے دواخانے کے اندر ہجوم کی وجہ پوچھی تو باہر کھڑے آدمیوں نے بتایا، حضور اس دواخانے کے اندر مصر کا بہت بڑا سوداگر جس کے پاس بہت سارے گھوڑوں کے استبل ہیں اور ایک ایک استبل کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے موجود ہیں اور یہ بہت ہی امیر سوداگر ہے، لیکن جوانی کے اندر اس سوداگر کو کسی ایسی بیماری نے گھیر لیا جس کا علاج مصر کا کوئی بھی حکیم نہیں کر پایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دواخانے کے اندر چلے گئے تاکہ جا کر اس تاجر کو دیکھ سکیں۔ جب سلطان اندر داخل ہوئے تو سارے لوگ اس سوداگر کی حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے اور ان کے درمیان میں کھڑا ایک نوجوان بڑی ہی خوشی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ آخر یہ نوجوان اس طرح کا عمل کیوں کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس سوداگر کی حالت کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ نوجوان تھا کہ دانت نکال کر مسکرا رہا تھا۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، حکیم صاحب آخر اس نوجوان کو کس بیماری نے گھیر لیا ہے؟ تو حکیم نے کہا، حضور اس سوداگر کے جسم کے اندر کچھ ایسے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں جو اس کے جسم کو اندر سے ہی کھا رہے ہیں اور ان کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی ہی خطرناک قسم کی جڑی بوٹیاں استعمال کی گئیں، لیکن جس قسم کی بھی جڑی بوٹی اس مریض کو کھلائی جاتی ہے وہ کیڑے اس جڑی بوٹی سے مزید مضبوط ہو کر بڑی ہی تعداد میں جسم کے اندر پھیل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس سوداگر کے جسم کو اندر سے کھا رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ سوداگر بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک جیتے جاگتے انسان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر ایک ظالم انسان بھی جذباتی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں تو مصر کی سلطنت کے سب سے رحم دل انسان کھڑے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے چہرے کا رخ موڑا اور پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کے بازو سے پکڑا اور کہا، چلو باہر، مجھے بتاؤ کہ آخر اس صورتحال میں بھی تمہیں مسکرانا کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اگر آپ میری گردن بھی اتار دیتے تو شاید میں نہیں بتاتا، لیکن آج لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ صحیح وقت ہے کہ میں تمام لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس شخص کی اس حالت کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہا ہوں۔ سلطان ایوبی نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کہا، بتاؤ آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، حضور چند سال پہلے میرے بابا کو جسم کے اندر درد ہونے لگا، میں شہر کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا لیکن میرے باپ کو شفا نہ ملی، میں بہت پریشان ہو گیا
اور آخر کار مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں شہر کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ہر طرح کی بیماری کا علاج تلاش کر لیتا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنا سارا سامان گدھے پر لادا اور اپنے باپ کو لے کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو اسی حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ میں نے حکیم کو کہا کہ میرے باپ کو کیا ہوا ہے، میرے باپ کا معائنہ کرو۔ جب اس حکیم نے میرے باپ کا معائنہ کیا تو کہا، تمہارے باپ کو ایک ایسی عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ میں نے کہا، حکیم صاحب آپ میرے والد کا علاج کریں، جو بھی قیمت ادا کرنی ہوگی میں کروں گا۔ تو اس نے کہا، تمہارے باپ کا علاج بہت مہنگا ہے اور تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم اس کا علاج کروا سکو۔ سلطان معظم، میں نے حکیم صاحب کو کہا، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا، میں اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان معظم، اس دنیا میں میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں اپنے باپ کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ حکیم نے بتایا کہ تمہارے باپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس کا علاج ایک خاص قسم کی نسل کی گھوڑی کا جگر ہے۔ حکیم نے مجھے وہ گھوڑی کی نسل ایک چٹھی پر لکھ کر دی اور کہا، تم فلاں سوداگر کے پاس چلے جاؤ، یعنی کہ اسی سوداگر جو آج دواخانے میں بیمار حالت میں پڑا ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر یہ چٹھی اس کو دینا اور اس کو کہنا کہ فلاں حکیم نے کہا ہے کہ وہ گھوڑی تمہیں دے دے۔ میں نے حکیم سے پوچھا کہ گھوڑی کی قیمت کیا ہوگی، تو حکیم نے مجھے بتایا کہ اس گھوڑی کی قیمت 3000 سونے کے سکے ادا کرنا ہوں گے۔ سلطان معظم، 3000 سکے میری ساری زندگی کی جمع پونجی بھی نہیں بنتی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر میں اتنی زیادہ رقم کہاں سے اکٹھی کروں گا۔ تو حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں۔ میں نے حکیم کو کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں ابھی جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں۔ سلطان معظم، میں گھر گیا، میں نے اپنا گدھا بیچا، اپنا گھر بیچا اور اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنی ماں کی رکھی ہوئی آخری نشانی یعنی کہ سارے زیورات بیچے اور 3500 سونے کے سکے ایک تھیلے میں ڈالے اور دوڑتا ہوا اسی سوداگر کے پاس جا پہنچا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ سوداگر اپنے استبل میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے نوکر سے پوچھا کہ سوداگر کب تک آئے گا، تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بستی میں گئے ہوئے ہیں، حضور کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سوداگر کو آتے ہوئے بہت دیر ہو جائے گی۔ میرے باپ کا جاننے والا ایک سوداگر تھا جس کا ایک چھوٹا سا استبل تھا۔ میں نے سوچا کہ اسی سوداگر کے پاس جا کر پتہ کرتا ہوں، اگر وہی نسل کی گھوڑی اس سوداگر کے پاس سے مل گئی تو پھر مجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور، میں نے وہ تھیلا لیا اور اسی استبل کے اندر پہنچ گیا۔ وہ سوداگر اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں نے اس کو وہ چٹھی دکھائی اور وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، مجھے اس نسل کی گھوڑی چاہیے۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز لگائی، وہ گھوڑی کھول کر لے آیا اور کہا، میں گھوڑی بیچتا تو نہیں ہوں کیونکہ میں نے یہ اپنے شوق کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے باپ کو اس کی ضرورت ہوگی، اسی لیے میں تمہیں یہ گھوڑی بیچ رہا ہوں۔ حضور، میں اس کا شکریہ ادا کر کے گھوڑی کی طرف پلٹنے لگا تو اس نے پیچھے سے میرے بازو کو پکڑا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ رقم کم تو نہیں۔ میں نے کہا، کیا ہوا سوداگر صاحب؟ اس نے کہا، مجھے اتنی زیادہ رقم دے کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، حضور کیا ہوا؟
اس نے کہا اس گھوڑی کی قیمت صرف 500 سونے کے سکے ہیں اور تم مجھے اتنا بھرا ہوا تھیلا کیوں دے کر جا رہے ہو؟ اس نے وہ تھیلا نکالا، تھیلے میں سے 500 سونے کے سکے گنے اور بقایا تھیلا میرے حوالے کر دیا اور کہا تم اب گھوڑی حکیم صاحب کے پاس لے کر جاؤ۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہو گیا کہ جو گھوڑی حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ 3000 سونے کے سکوں کے عوض ملے گی، وہ مجھے 500 سونے کے سکوں میں مل گئی۔ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ میں اسی سوچ اور تجسس کے ساتھ اپنے بقایا سکے لے کر گھوڑی پر سوار حکیم صاحب کے پاس پہنچا۔ حکیم صاحب نے کہا کیا گھوڑی لے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں حضور، لیکن اس سوداگر سے نہیں بلکہ کسی اور سوداگر سے لایا ہوں، کیونکہ جس سوداگر کا آپ نے کہا تھا وہ اپنے استبل میں موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کا انتظار کرنے کی بجائے کسی دوسرے سوداگر سے لے کر آتا ہوں، اور وہ گھوڑی مجھے مل گئی۔ حکیم صاحب نے غصے بھرے لہجے میں مجھے کہا یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ یہ وہ گھوڑی نہیں ہے جس کا میں نے تمہیں کہا تھا، اس گھوڑی کی قیمت تو ایک گدھے سے بھی کم ہے۔ سلطان معظم، مجھے اس سوداگر پر بہت غصہ آیا کہ وہ تو مجھ سے ہمدردی دکھا رہا تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں اسی وقت گھوڑی پر سوار ہوا اور اس سوداگر کے استبل میں جا پہنچا۔ میں نے گھوڑی کھڑی کر دی اور اس کو کہا ابھی اور اسی وقت میری ساری رقم واپس کرو۔ تمہیں ایک مجبور انسان کو دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور بہت سی گالیاں دی۔ وہ خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ تم مجھے میری رقم واپس کر دو۔ سلطان معظم، اس نے اسی وقت 500 سونے کے سکے نکالے اور کہا جاؤ بیٹا اسی سوداگر سے جا کر یہ گھوڑی لے آؤ۔ جب میں اس دوسرے سوداگر کے پاس پہنچا تو وہ سوداگر وہاں موجود تھا۔ میں نے 3000 سکے دیے اور گھوڑی لے کر چل پڑا۔ جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میرا گزر اسی پہلے والے سوداگر کے پاس سے ہوا۔ اس نے مجھے کہا اے نوجوان، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو گھوڑی تم مجھ سے لے کر گئے تھے یہ اسی گھوڑی کے برابر ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی گدھے پالے ہیں، مجھے کیا پتا کہ کون سی گھوڑی کس طرح کی ہے، یہ تو حکیم صاحب ہی دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اس نے کہا گھوڑی سے نیچے اترو۔ میں گھوڑی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنی وہی والی گھوڑی کھلوائی اور میری گھوڑی اور اپنی گھوڑی کے درمیان مجھے فرق دکھانے لگا۔ سلطان معظم، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑی جو مجھے پہلے سوداگر نے دی تھی وہ اس بعد والی گھوڑی سے زیادہ ماہر، طاقتور اور نسل والی لگ رہی تھی، اور جو گھوڑی مجھے اس سوداگر نے دی تھی جس نے مجھ سے 3000 سونے کے سکے لیے وہ اس سے کمزور، چھوٹی نسل کی اور کم صفت والی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ سارا معاملہ تو حکیم صاحب نے خراب کیا ہے۔ پھر مجھے سوداگر نے بتایا یہ گھوڑی صرف 500 سونے کے سکوں کی ہے۔ وہ حکیم 500 سونے کے سکے اپنا منافع لے گا اور 2500 سونے کے سکے وہ سوداگر رکھے گا۔ گھوڑی کی اصل قیمت صرف 500 سونے کے سکے ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس سوداگر کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت آپ مجھے اپنی والی گھوڑی دیں اور 3000 سونے کے سکوں والی گھوڑی بھی اپنے پاس باندھ لیں۔ میں اس گھوڑی کو لے کر جاتا ہوں، چند دنوں کے بعد میں واپس لوٹوں گا۔ سلطان معظم، میں وہ گھوڑی لے کر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ میں یہ گھوڑی اسی سوداگر کے پاس سے 3000 سونے کے سکوں کے عوض خرید کر لایا ہوں۔ تو حکیم صاحب دیکھتے ہی مسکرانے لگے اور کہا یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے نسلی گھوڑی، اس کو دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک عرب نسل کی گھوڑی ہے۔
کیا تمہیں اس میں فرق نہیں لگ رہا؟ مجھے اندر سے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن میں خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ سلطان معظم حکیم صاحب نے اس گھوڑی کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس گھوڑی کا جگر نکالا اور اس کو بھون کر میرے باپ کو کھلایا اور میرا باپ چند دنوں کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ جیسے ہی میرا باپ صحت یاب ہوا میں اسی وقت وہاں سے لوٹا اور اس سوداگر کے پاس گیا جس کے پاس سے میں نے 500 سونے کے سکوں کے عوض گھوڑی خریدی تھی۔ میں نے وہ گھوڑی لی اور اس سوداگر کے پاس پہنچ گیا جس سے میں نے 3000 سکوں کے عوض میں گھوڑی لی تھی۔ میں نے اس سوداگر کو کہا کہ حضور، حکیم صاحب نے کہا کہ اب تیرا باپ صحت یاب نہیں ہو سکتا، تم یہ گھوڑی واپس لے جاؤ، لہٰذا آپ اپنی گھوڑی واپس لے لیں اور میری رقم مجھے واپس ادا کر دیں۔ تو وہ سوداگر غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں ایک دفعہ جو چیز بیچ دیتا ہوں میں اس کو واپس نہیں کرتا، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ اور یہ گھوڑی بھی لے جاؤ۔ سلطان معظم، میں اس کی بڑی منتیں کرتا رہا کہ میں نے اپنا گھر اور اپنی روزی کمانے والا گدھا حتیٰ کہ اپنی ماں کے زیورات بیچ کر یہ گھوڑی خریدی ہے جو اب میرے کسی کام کی نہیں، لہٰذا آپ مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے میری رقم واپس کر دیں۔ لیکن اس نے کہا میں واپس نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سوداگر کو کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ ایک دن آپ سے اس کے بدلے میں سب کچھ لے لے گا اور جس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکیں گے، اور حضور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سوداگر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی ادا کر دے تو شاید یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر صحت یاب نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو تکلیف میں اور اس درد میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ جو دکھ اس نے مجھے دیا تھا آج وہ یہ خود پر جھیل رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اور دوستو، ہمیں اس واقعے سے ایک چھوٹا سا سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو وہ دھوکہ ضرور آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔